السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، لمبی بات نہیں کروں گا، آپ کام والے لوگ ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مسجد نعرے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے خطیبوں نے بہت تباہی پھیلائی ہے کہ وہ گرم ہی نہیں ہوتے جب تک نعرے نہ لگیں۔ تو بھائیو، آپ کو اگر نعروں کا شوق ہے تو کسی ہال میں جلسہ کریں، تو جتنے مرضی نعرے لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مسجد ادب کی جگہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر کی بدعت ہے کہ سب نعرے لگواتے ہیں۔ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، بلکہ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنے نمازی ہوں اس کے مطابق سپیکر کی آواز رکھی جائے، اس سے زیادہ نہ رکھی جائے، کہ اس سے اگر زیادہ آواز ہوگی تو بھی مسجد کے ادب کے خلاف۔ تو یہ ہو ہا اور زندہ باد مرد آباد، اس کی کہاں گنجائش ہے؟ ہاں، کسی حال میں آپ جلسہ کر رہے ہیں، اس میں بے شک آپ جتنے مرضی نعرے لگائیں، جتنا مرضی شوق پورا کریں، کوئی منع نہیں، لیکن مسجد کو نعروں کی جگہ مت بنائیں۔ اگرچہ ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میرے جی میں تھا میں نے آپ سے عرض کر دیا، اس میں احتیاط فرمایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی خوبصورت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے، خوبصورت۔ اللہ کامل بھی فرما سکتے تھے کہ کامل نمونہ ہے، چونکہ آپ کمال پر ہی تشریف لائے، ہر چیز کو مکمل کیا۔ نبوت کمال پر پہنچی، شریعت کمال پر پہنچی، کتابیں کمال پر پہنچی، دین کمال پر پہنچا، ہر چیز کو آپ نے کمال تک پہنچا۔ خدا اپنی ذات میں بھی کامل، اکمل، اطہر، اجمل، احسن، انور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کامل سے ہٹ کر لفظ حسنہ استعمال کی کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے۔ کیا کیا اس کی حکمتیں ہیں؟ ہر لفظ قرآن میں جیسے آیا ہے ویسے ہی وہاں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ ایک سادہ سی حکمت کہ خوبصورتی کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے۔ خوبصورت منظر ہو، عمارت ہو، کپڑا ہو، گاڑی ہو، شکل ہو، صورت ہو، بول ہو، شعر ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، تصنیف ہو، خوبصورتی کی طرف دل اپنے آپ جاتا ہے۔ اور خوبصورتی کے لیے دلیل نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اپنا وجود تسلیم کرواتے۔ آپ کے یہاں تو چاند بہت کم آپ کو دیکھنے میں کو ملتا ہوگا۔ 14 کا چاند ایک ایسا حسن ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو کہے یار یہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سرما لگاؤ گے، اپنی آنکھیں کا علاج کرا، نظر بھی ٹیسٹ کرا کہ چاند کے لیے دلیل مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے نبی کی اس خوبصورت زندگی میں سے صرف ایک حدیث آپ کو سناتا، اور اس کے بارے میں آپ نے ایک عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ ذَلِكَ مِن سُنَّتِ،
یہ میری عظیم الشان سنت. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ اور کسی جگہ یہ لفظ نہیں آیا، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میری یادداشت کے مطابق میری یہ لفظ اور مجھے کہیں یاد نہیں، لیکن میں نے کون سا سب کچھ پڑھا ہوا ہے، جتنا میری نظر سے گزرا ہے اور میرے ذہن میں محفوظ ہے، یہ لفظ صرف یہی آیا ہے کہ بیٹا یہ میری عظیم الشان سنت ہے. میرے نبی کی ہر سنت ہی بہت بڑی ہے، لیکن خود آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ میری عظیم الشان سنت. یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، نکاح بھی سنت ہے. لیکن عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، یہ میری یادداشت میں اسی ایک جگہ پر ہے کہ میرے بیٹے انس یہ میری ایک عظیم الشان سنت ہے. ومن احب سنتی، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا فقد احبنی، وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا. محبت کا دعوت اللہ کے فضل سے ہر مسلمان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، چاہے تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کوئی دل اس سے انشاءاللہ خالی نہیں ہے. لیکن جس کو آپ نے معیار قرار دیا کہ جو میری اس سنت سے محبت کرے گا وہ ہے مجھ سے محبت کرنے والا. ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو اب آپ اس کا فائدہ دیکھیں کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، کہ صرف جنت نہیں مل رہی، جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھ مل رہا، جو جنت سے بھی قیمتی چیز، جنت سے بھی اعلیٰ چیز کیا ہے وہ؟ یا بنی، آپ نے حضرت انس سے فرمایا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل. ثم قال وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. میرے بیٹے انس، ایک کام کرنا ہے اور یہ کام زندگی بھر کرنا ہے. تصبح و تمسی، یہ کام زندگی بھر کا ہے، 5 وقت کی نماز کی طرح نہیں، سال کے 30 روزوں کی طرح نہیں، زندگی میں ایک دفعہ حج کی طرح نہیں، اشراق اوابین کے نوافل کی طرح نہیں، قرآن کی تلاوت اور تسبیح کی طرح نہیں. یہ کام زندگی بھر کا ہے، ہر لمحے کا ہے، ہر وقت کا ہے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، خزاں ہو، بہار ہو، گرمی ہو، سردی ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو. زندگی کے ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر پل میں میرے بیٹے ایک کام کرتے رہنا، اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا. یہ میری عظیم الشان سنت ہے. آپ اس میں غور فرمائیں. لِأَحَدٍ، کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا یہ نہیں فرمایا. لِأَحَدٍ، 7 ارب دنیا میں انسان ہیں، 7 ارب. میرے نبی فرما رہے ہیں دنیا میں کسی انسان سے بغض نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا، نفرت نہ کرنا. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں نفرت کو ایسے پالتے ہیں جیسے ماں بچے کو پالتی، اور ہمارے یہاں انتقام اور بدلہ اور بغض یہ ایسے پلتا ہے جیسے مالی پودے کو پالتا ہے. اور میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کے یہاں کسی سے نفرت نہ، کسی سے، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، مشرک، مومن، کافر، مسلمان، جواری، شرابی، شراب بیچتا ہے، جوئے کا اڈا چلا، جو بھی کرتا ہے وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. حساب اللہ نے لینا ہے، طارق جمیل نے نہیں لینا.
لہذا تو کیا کر میرے بیٹے انس، تو سب سے دل کو صاف رکھ، صاف رکھ، صاف رکھ، جو کہ ایک دفعہ صاف کرنے سے صاف نہیں ہوگا۔ تصبح وتمسی، کپڑا ابھی پہنا شام تک میلا ہو گیا، دوبارہ پانی سے دھو، پھر میلا ہو گیا پھر دھو لو، برتن استعمال کیا میلا ہو گیا، پانی میں ڈال کے صاف کرو پھر استعمال کرو۔ یہ دل تصبح وتمسی میں اشارہ ہے کہ دل پر بھی ایسے ہی غبار آتے رہیں گے، کبھی نفرت، کبھی بغض، کبھی حسد، کبھی حقارت، کبھی کمی، کبھی کچھ۔ تو کیا کرتے رہنا ہے؟ صاف کرنا ہے، صاف کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو نظر تو آتی نہیں، پر اس سے خوفناک جنگ کوئی نہیں۔ نہ تلوار ہے، نہ کلاشنکوف ہے، نہ بم ہے، نہ چاقو ہے، نہ خنجر ہے، نہ پسٹل ہے، نہ گرمی کا روزہ ہے، نہ 20 گھنٹے کا آپ کا لمبا روزہ ہے، نہ وہ حج کے لیے مکے تک جانا ہے۔ یہ بیٹھے بیٹھی جنگ ہے، اور میں نے زندگی میں ایسی خوفناک جنگ کوئی نہیں دیکھی کہ انسان ساری دنیا سے لڑتا ہے، اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا، اپنے ہاتھوں شکست کھا جاتا۔ ساری دنیا کو شکست دینے والے شاہزوروں کی تاریخ پڑھو، اپنے ہاتھوں کیسے شکست کھا، چھوٹی چھوٹی خواہشات پر کیسے ٹوٹ جاتے تھے، گر جاتے تھے، انسان بکھر جاتا ہے۔ بھائیو، آپ بہت بڑا مجمع ماشاءاللہ اہل ایمان کا آئے ہوئے ہو، اور ہم ایک ہی دیس کے ہیں، اور یہ ہمارا معاشرہ ہے، میں تو وہیں پیدا ہوا، وہیں عمر گزری ہے۔ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، ہمیں معاف کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا۔ ہم انتقام کو پالتے ہیں، ہم نفرتوں کو پانی لگاتے ہیں، ہم بغض کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ کا دین بھی برباد، آپ کی دنیا بھی برباد۔ اس کو دھونا سیکھ لیں، آپ کی دنیا بھی آباد، آپ کا دین بھی آباد۔ میں ایک نئی ریسرچ پڑھ رہا تھا، جو لوگ پازیٹو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کی ضرورت نہیں، ان کی ساری باڈی کو پازیٹو میسج جاتا ہے تو وہ فریش رہتے۔ جو نیگیٹو سوچتے ہیں ان کو جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں، جڑے مرضی چالیں بنڈل ڈنڈل انہیں ایم ہی رہنا ہے، کیونکہ اندر ہی نفرت پالی ہوئی ہے، اندر بغض پالا ہوا ہے۔ اس سے نہیں بولنا، اس سے نہیں بولنا، اس سے بائیکاٹ ہے، اس سے بائیکاٹ ہے، سلام دعا بند ہے، بس جی ایسی طرح چھوڑ دیتا، راہ ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ مرنے والوں کے یہ راستے نہیں ہیں، نہ مرنے والوں کا یہ طریقہ زندگی ہے۔ مر کے مٹی ہو جانے والے کی کیا جھگڑے، کیا لڑائیاں، کیا نفرتیں، کیا حسد، کیا بغض۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا اس کی خبر میں چند مٹھی خاک پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا۔ یہاں کے ہر عزت، شہرت، دولت، یہاں کے ہر لڑائی جھگڑے، انتقام، یہاں کی ہر بلندی پستی، یہاں کی ہر چیز کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہے۔ جاؤ بادشاہوں کی قبریں اکھاڑ کے دیکھو، مٹی کا ایک تھوڑا سا ڈھیر پڑا ہوگا، اور وہ بتا رہا ہوگا کہ یہ آخری انجام ہے۔ اس دل کو صاف کرنا سیکھو۔ اسی کی تائید میں ایک حدیث اور سنا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اشارہ کیا، اس دروازے سے ایک جنتی آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی، وضو کا پانی داڑھی میں تازہ تازہ نظر آ رہا ہے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، انٹر ہوئے۔ دوسرے دن وہی وقت آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی اسی کیفیت میں، پانی داڑھی میں وضو کا اور ہاتھ میں جوتا۔ تیسرے دن آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی آدمی۔ 3 دن ایک آدمی آیا۔ اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میری جتنا کو میں نے صحابہ کو پڑھا ہے، سب سے زیادہ عبادت والے نوجوان تھے۔ سارا سال روزہ اور ساری رات نفل، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن۔
ہمارا تو آج کا نوجوان چوتھے دن پاگل ہو جیسے، لیکن وہ طاقت اتنی تھی، ساری رات جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزے رکھتے تھے، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن۔ ان کو یہ خیال آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، جو جنت کی بشارت اس کو ملی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہوگا، لیکن کیویں کرتا ہے؟ جو 25 گھنٹے 26 گھنٹے 24 گھنٹے تو سارے میں مصروف کر چھڑ دیں تھے، یہ کیڑا کام کیتی جاندہ ہے؟ کہا میں دیکھوں گا، لَأَرَيَنَّ مَا يَصْنَعُ، میں دیکھوں گا یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی رات کو سوتا نہیں، دن میں کھاتا نہیں، اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن کرتا تو بولتا کب ہوگا لوگوں سے؟ تو لہٰذا ان کو یہ خیال آنا لازمی تھا کہ کیا کرتے ہیں یہ بزرگ، تو ان کے گھر پہنچ گئے۔ السلام علیکم چاچا جان، آپ کے پاس کچھ دن گزار سکتا ہوں؟ کہا ہاں ہاں بھتیجے بسم اللہ آؤ۔ رات کو عشاء پڑھتے ہی چادر اوپر لی اور تھوڑا سا سوراخ کر کے یوں لیٹ گئے اور دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ کیا کریں گے۔ وہ ذرا سیانی عمر کے تھے، 50 پلس تھے، 60 کے قریب تھے۔ وہ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، سونے کی دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جو سوئے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھے، انہیں نہ سجدے سر رکھنا ہے تو چاونا ہی نہیں، تو رونا ہے تو چپ کرنا ہی نہیں۔ وہ جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے جا کے، یہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو گئے، ایک ہی بڑی یہ ستیاں جنت کی تھلب گئی۔ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، منافق تو یہ تو جنت کی بشارت لے رہا ہے، تو ساری رات ستیاں ٹپا چڈی انہوں بڑی کی، اور اللہ کے نبی تو غلط فرما نہیں سکتے، تو عرش کی تحریر پڑھ کے بولتے، انہوں نے کہا چلو ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات آ گئی، پھر چادر جلدی سے اوپر لی اور یوں سوراخ تھوڑا سا کر کے اور ایک آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ آج رات ضرور ایسی گزاریں گے، کوئی ایسی عبادت کریں گے جو میں نہیں کرتا۔ ممکن ہے ساری رات سجدے میں گزار دیں، ممکن ہے ساری رات رکوع میں گزار دیں۔ وہ تشریف لائے، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ جو فجر دی اذان تے اٹھے، وہ تو پھر اور پریشان ہو گئے، ابھی ایک ہی بڑھ یہ ساری رات سکتا رہ جاندہ ہے، تو جنت کتھوں کم آ گیا، پریشانی اور بڑھ گئی۔ کہا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا، شاید آخری رات کوئی ایسا کام کرے جو میں نہیں کر رہا۔ تیسری رات بھی وہی چکر اور آگے بھی وہی چکر، ہونا سر نہ کہتے ہو گئے، ساری رات سوتے گزارتے، فجر کی اذان پہ اٹھے تو پھر وہ نہیں رہ سکے۔ اب اللہ کے نبی کی بات بھی حق اور سچ ہے، اس کو تو چیلنج کیا نہیں جا سکتا، لیکن پلے نہیں گال پہ رہی بھی چکر کی یہ جنت لبی کتھوں۔ کہنے گے چاچا بات یہ ہے کہ میں 3 دن مسلسل اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے سنتا رہا، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، تینوں دن تم ہی آئے۔ تو میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ چاچا تو ساری رات ہی سوتا رہ جانا، تیرے پاس کیا ہے جو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنتی جنتی جنت؟ کہنا کہ پترا یہ جو تو دیکھے میرے پلے اور کچھ ہے کوئی نہیں۔ اب وہ چہرے پر پریشانی ہے کہ چاچے کیا کوئی عمل نظر نہیں آیا، اور اللہ کے نبی کی خبر کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا، حق اور سچ، لہٰذا پریشانی کے عالم میں اچھا ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ جب دروازے تک پہنچے نا، کہنے لگے پترا آجا ہوں تینوں اصل گل دساں، آجا آؤ میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں۔ ہاں جی فرمائیں۔ تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، یہ جو میرا دل ہے نا کسی کی نفرت نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے،
مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی. تو ان کا باڈی رسپانس کیا تھا؟ ان کا ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے سمجھ. ایسے نہیں، جو انہوں نے کہا نا بھتیجے اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں، اور میرا اللہ جس کو جو دیتا ہے عزت رزق دولت شہرت، مجھے کبھی اس سے حسد نہیں ہوا. وہ کہنے لگے ہاں ہوا، ایک دم کرنٹ لگا، ہاں ہوا، یہ ہے یہ اسی سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے. تاجر تا توڑے کو میں ڈھیر پڑھنا، اسی سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے کہ آپ نے دل کا برتن صاف کر لیا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ اللہ کو بھائے گا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا. تو اس پر دو دھبے لگتے ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہوں کا اور ایک ہے لوگوں سے نفرت کا. یہ دو دھبے لگتے ہیں. یہ دھوتے رہو، کیونکہ برتن بھی میلا ہوتا ہے، دل بھی میلا ہوتا ہے، کپڑا بھی میلا ہوتا ہے، دل بھی میلا ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اسے ایک دفعہ دھو کے ہمیشہ کے لیے دھو دیں. یہ ایسے ہی میلا ہوتا ہے جیسے کپڑا ہوتا ہے. تو کپڑے کو دھونے کے لیے پانی ہے، لیکن دیکھو یہ میرا مختصر سا جوڑا ہے، لیکن اس کو بھی دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے. لیکن 70 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے صرف 1 آنسو کا قطرہ چاہیے، بس 1 آنسو. اور وہ بھی نہیں جو تیری آنکھوں سے باہر آ جائے، صرف تیری آنکھوں کے پیالے کو تر کر دے تو تیرے 70 سال کے گناہ ہیں یا 70,000 سال کے گناہ اللہ ایسے دھو دے گا کہ تیرے تن پہ ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں چھوڑ. کوئی کہتا ہے جی میرا تو دل ہی بڑا سخت ہے، میں تو رونا ہوندا ہی نہیں، میں کی کراں. اچھا بھئی تو ہائے تو کر سکتا ہے، ہائے تو کر سکتا ہے. نہیں رو سکنا، چل تو کر ہائے میرے رب مینوں معاف کر. تیری ہائے تیرے لاکھوں کروڑوں سال کے گناہ اٹھا کے وہ پھینک دے. آئیو گندا دل دے کے مرنا نہیں، بڑا اوکھا کام ہو جائے، بڑا اوکھا کام ہو جائے. تم گندے کپڑے پہن کے کسی مجلس میں جاتے ہو، میلے کپڑے پہن کے کسی پارٹی میں جاتے ہو، کسی شادی میں جاتے ہو، آفس جاتے ہو اچھے کپڑے پہنتے ہو، کسی پارٹی میں جاتے ہو اچھے کپڑے. جو لوگ تمہارے کپڑے دیکھتے ہیں تو لہذا تم اس کا خیال کر کے جاتے ہو. میرا تیرا رب کپڑے نہیں دیکھتا، اے ٹوٹا ویندا وے اے کی ہے، یہاں دیکھتا ہے، یہاں دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے کپڑے نہیں دیکھتا، تمہارے شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے پیسے نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے. تو بھائیو ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں، موقع ہے. مرنے سے پہلے اس دل کو صاف کر لیں. گناہ کا دھبا لگے فوراً معافی مانگو اللہ سے. کسی سے بغض نفرت کا دھبا لگے فوراً دھو کے صاف کرو اسے اور اللہ کو پیش کرو، یا اللہ عمل تو کوئی نہیں ہے، اے دل صاف لے کے آئے. اس لیے کہ میرے نبی نے عجب بات فرمائی، عبادت والا وہ نہیں جو بہت زیادہ نفل پڑھتا ہو، عبادت والا نہیں جو ہر سال حج عمرے کرتا ہو، جو بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو. میرے نبی نے فرمایا جو گناہ چھوڑ دے وہ سب سے بڑا عبادت والا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اور پھر گناہ ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جس سے معاملہ ہے نا وہ بڑا مہربان ہے. ہاں گناہ پہ اڑ جانا ایک کم خطرناک ہے. جن میں 100 دفعہ گناہ کرے اور 100 دفعہ توبہ کرے تو اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا، دوستی یاری پکی رہے گی. ایک گناہ کرے اور اڑ جائے، یہ ہو گیا جو میں کیتا سارے کیتی جان دے، یہ کیس خطرناک ہے، یہ کیس خطرناک ہے. لیکن گناہ پہ ندامت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. معافی بڑے کریم رب سے معاملہ ہے، بڑے کریم رب سے معاملہ ہے. بے غیرت نہ بنے کہ ڈھیٹ ہو جائیں کہ سارے جان کیتا میں کیتا تک ہی ہو گیا.
آنسو نہیں بہتا، ایک حائز اللہ کو سنا. اور میرے رب نے میری گل کی، میں تمہیں اللہ کی اپنی حدیث قدسی سنا تو کہ میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین بھر دے. زمین تو چھوٹی جی 24,000 کلومیٹر ہے، اس ساری کائنات کو بھر دے. کائنات اتنی لمبی چوڑی کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اور پھر اپنے گناہوں کو لے جا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. کون کرے گا اتنے گناہ؟ کس کے پاس ہے اتنی طاقت؟ میں دعویٰ کرتا ہوں سارے فرشتے گناہگار ہو کے اتر آئے جو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، اور سارے انسان جنات نافرمان ہو کے زمین پہ آ جائیں، اور یہ قیامت تک مل کر گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتا. اور میرا اللہ کہتا ہے برمنگم کی ایک عورت، برمنگم کا ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا کے مفتی کہیں گے یہ جہنمی ہے، کافر مرتد ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر. کہنا صحیح، یہ نہ کہنا کہ اللہ آپ پہ معاف کر سی. یزید اور حسین ایک نہیں ہو سکتے. کربلاؤں کا فلسفہ سارا زیرو ہو جائے. کیا ضرورت تھی اہل بیت کو سر کٹانے کی، بچوں بھائیوں سمیت نیزوں پہ چڑھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اچھائی اور برائی کا فرق قائم کرنا تھا. تو اتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ آسمان کی چھت کو لگا کر ایک دفعہ، 2 دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ بھی نہیں، ایک دفعہ آدھی زبان سے کوئی اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ معاف کیا. ولا ابالک، میں نے کڑی پکوا. ارے پوچھتا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ ہمارے تو ماں باپ پوچھتے تھے چھوٹے، دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں کرو. نہیں دوبارہ نہیں کرے گا، دوبارہ نہیں کرے. اور میرا اللہ اتنی مہلت دینے کے بعد اور اتنی دفعہ توبہ توڑنے کے بعد ہر دفعہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا. ایک دفعہ نہیں کہتا دوبارہ تو نہیں کرو، دوبارہ تو نہیں کرو. تو بھائیو اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اس دل کو صاف کرو. کسی کی نفرت، کسی کا بغض، کسی سے حسد نہ مذہب کی بنیاد پہ کرو نہ کسی دنیا کی بنیاد پہ کرو. میں درد سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت امت نہیں رہے، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہماری پہچان فرقہ واریت بن گئی ہے. ہماری پہچان امت، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، یہ مسجد ان کی ہے، یہ مسجد ان کی، یہ مسجد ان کی ہے. مسجد تو میرے اللہ کی تھی، اور ہم ایک امت تھے، کبھی تھے، اب تو نہیں ہیں. اور ایک آگ بھڑک رہی ہے. میں پچھلے 10 سال سے بول رہا ہوں ارے امت بنو، امت بنو، امت بنو. مجھے پتا ہے میری آواز صدا و صحرا ہے. اس بھڑکتی آگ کو شاید میں مرتے دم تک نہ بجھا سکوں، لیکن مجھے کہنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی نا جلانے کے لیے، تو گرگٹ، یہ چھپکلی ہوتی ہے نا، چھپکلی اس سے ذرا بڑا ہوتا ہے، افریقہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کیمرون چاڑ میں بہت دیکھا. اس نے اگر پھونکے ماری آگ پر تو گرگٹ کی پھونکوں سے آگ کڑی بچ جمنی ہے. لیکن لعنت اس کے مقدر بنی. آپ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے، جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے. کبوتر نے کیا کیا؟ اس نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا، اوپر جا کے پانی کو یوں گرایا. اسے بھی پتا ہے میرے 2 قطرے نہ لے آگ کتھو جاؤنی، لیکن اس نے اپنی بساط کے مطابق پانی ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت دنیا کے لوگوں میں ڈال. حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ ہی کوئی. مسجد نبوی بھری پڑی ہے، بیت اللہ بھرا پڑا ہے، وہ ساری دنیا کے حجاج آ کر ان کو دانا ڈال رہے ہیں. یہ میرے رب کی طرف سے اس کو پروٹوکول ملا ہے. ہاں کبوتر حلال ہے لیکن کوئی اس کو ذبح کر کے نہیں کھاتا. کوئی پرندہ، پرندوں کو گوشت ہمارا بہت کھایا جاتا، کبوتر کو کوئی ذبح نہیں کرتا، بہت کم، بہت کم. یہ اللہ نے وہ محبت ڈالی، وہ جو اس نے جا کے 2 قطرے پانی ڈالا تھا. مجھے پتا ہے عمر بیت گئی،
میرے پاس 2 قطرے پانی کے سوا کچھ ہے نہیں، میں اس آگ، اتنی بڑی آگ کو میں اکیلا نہیں بجھا سکتا ہوں، لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر آپ ہمت کرو، ان علماء سے کہتا ہوں کہ یہ ہمت کریں کہ یہ فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر دیکھیں اور بولیں، یہ اسلام کے ترجمان بنیں، اپنے مسلک پر قابو رہو۔ میرا بھی ایک مسلک ہے، میں اس پر کاربند ہوں، آپ کا بھی ایک ہے، آپ اس پر پابند رہو، لیکن امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، دلوں کو نفرتوں سے دھو دو، پاک کر دو۔ میرے رب کی جنت بہت بڑی۔ ہر فرقے والا کہتا بس ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، تو ویلی جنت اللہ اچار پاؤنا، ایڈی وڈی جنت اس بنا چڑی۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن آئے گا اللہ فرمائیں گے جہنم میں جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا ہو اس کو بھی اٹھا کے جنت میں ڈال۔ تو ہم کیوں اتنے تنگ نظر بنے کہ صرف ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب جہنمی؟ کبھی مذہب کے نام پہ لڑائی، کبھی سیاست کے نام پہ لڑائی، کبھی رشتے ناتوں پر لڑائی، کبھی تو تکرار پہ لڑائی، اور نفرتوں کی آگ بھڑکا دی۔ بھائیو 7 سمندر کا پانی بجھانے سے عاجز آ رہا ہے۔ بھائیو 2 باتیں آپ سے میں نے عرض کی ہیں، اس دل کو صاف کرو، اس میں کسی کی نفرت نہ آنے دو، بغض نہ آنے دو۔ دوسرا، امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، ورنہ ہمارا سفینہ ڈوب جائے گا۔ ہم اس کے ڈبونے والے ہیں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب بھی امت پہ ابھی ہم زوال میں چل رہے ہیں، یہ زوال کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، ہماری نااہلی کا نتیجہ ہے۔ کسی کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی، اپنے اندر کے عیبوں نے انہیں برباد کیا، اپنے اندر کی بیماریوں نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ تو بھائیو امت بن کے چلو، اللہ کسی کو عزت دے خوش ہو، مبارک دو، اللہ کسی کو نعمت دے اس کے لیے دعا کرو، حسد کر کے کیا ہاتھ میں آئے گا؟ رشتے ناتوں پہ لڑو نہیں، ہم نے رشتہ مانگا انہوں نے دیا ہی نہیں، بائی کاٹ، اگلی کی بیٹی ہے، کوئی بکری تو نہیں تیرے ہاتھ میں نہ پا چھڑ، اس کی بیٹی ہے، اور اب اس نے نہیں دیا تو اس میں لڑنے کی کیا بات؟ لیکن سگے بھائی آپس میں ٹوٹ گئے، بہن بھائی آپس میں نفرتوں کا شکار ہو گئے، ہم بہت گندی باتوں پہ نفرتوں، جو مزاج نفرت والا بن گیا نا، مزاج ہے۔ دل کھلے رکھو، سینے کو شادہ رکھو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، درگزر کرنے کی عادت ڈالو۔ فتح مکہ پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبار بن اسود ہے، حضرت زینب کو زخمی کرنے والے، 8 برس اس زخم میں دکھ درد سہ کے وفات پائی آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب نے۔ کتنا بڑا جرم ہے شخص کا، اس نے آگے ہاتھ جوڑا، ہم نے کہا جو معاف کیا، کلمہ پڑھایا کہ جو معاف کیا۔ جی ہم نے رشتہ مانگا، رشتہ ہی نہیں دیا، بائی کاٹ۔ اب اپنا جرم، آپ نے جو فرد جرم لگائی، اور اپنے نبی کا ذرا تقابل کرو، سامنے بیٹی کا قاتل کہتا ہے جی معاف کرو، ہم جو معاف کیا۔ جی انہوں نے ہمیں شادی پہ نہیں بولا، بس ہم نے آج کے بعد بالکل بائی کاٹ کر دیا، انہیں ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، انہیں ولیمے میں ملا، ہم سے رائے نہیں لی۔ یہ ہماری لڑائی خاندان کی سطح پر ہماری لڑائیاں یہ، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کیوں کہہ دیا۔ عثمان بن ابی طلحہ سے آپ نے فرمایا، مکے کا دور تھا، بیت اللہ تو کھول دے، اندر جا کے 2 نفل پڑھتا ہوں، جو جاؤ تیرے لیے کھولوں گا۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ کہنے لگا وہ دن کبھی نہیں آئے گا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ اب کتنی سخت بات ہو رہی، کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہو رہی۔ مکہ فتح ہو گیا،
آپ انٹر ہوئے، آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ عثمان کو پکڑ کے لاؤ، چابی بھی لاؤ۔ عثمان چھپے ہوئے تھے، حضرت علی ان کو پکڑ کے لائے، چابی بھی لائے۔ چابی آ کر اللہ کے نبی کو پیش کی۔ حضرت عباس پاس کھڑے ہوئے، آپ کے چاچا بنو ہاشم، آپ کے خاندان کے ذمہ حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، دو کام تھے، یہ بڑا عزت کی بات تھی۔ تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ چابی بھی ہمیں دے دے، چابی بھی ہمیں دے دے، تاکہ ہمارے خاندان میں سب کچھ آ جائے حج کا، بیت اللہ، چابی بھی ہمارے پاس، کھلانا بھی ہمارے پاس، پلانا بھی ہمارے پاس۔ چاچا کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اور سامنے وہ جس نے کہا تھا جاؤ جاؤ تیرے جیسے کے لیے دروازہ کھولوں گا، وہ یوں کھڑے ہیں تو آپ نے کہا عثمان، وہ سر ہی نہیں اٹھا رہے۔ عثمان، میں نے شرمندہ ہو کے اوپر دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ چابی بیت اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ چابی ہے جو تو نے کہا تھا آج میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ لے میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ قیامت تک تیری اولاد میں رہے گی، کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ آج بھی چابی حضرت عثمان کی نسل میں چل رہی۔ میرے نبی نے تو یہی کیا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت، یہ کہاں سے اسلام لائے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ کس طاقتور جگر کے ساتھ میرے نبی نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، ہم سگے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، وہ کہہ دیا اس کو، اس پر معاف کرنے کے لیے تیار۔ تو بھائیو، امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نفرتوں کی آگ نہ بھڑکاؤ، ورنہ یہ خود آپ کے گھروں کو جلا دے گی، آپ کے وجود کو زیرو کر دے گی۔ میرے اللہ کے محکم قانون ہے اس کائنات، اس لیے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، دل کو صاف کرو۔ کسی سے لڑے ہوئے اٹھتے ہی جا کے مل لینا، اٹھتے ہی جا کے مل لینا۔ جو پہل کرے گا وہ اللہ کا محبوب اور مقرر بن جائے گا، وہ پھر تمہیں معاف نہ کرے تو تم بری الذمہ ہو، لیکن اس کو نفرتوں سے صاف کرو، اور امت بن کے رہنے کی نیت کرو، امت بن کے رہنے کی نیت کرو، امت بن کے رہنے کی نیت کرو۔ یہ مسجدیں میرے اللہ کی ہیں، یہ فرقوں کی نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں، سب کے لیے دروازے کشادہ رکھو، ایک دوسرے کو گلے ملو، پیار کرو، ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھو، ایک دوسرے کی سنو، اس نفرت کی آگ میں چلو۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ کے کہہ دیا، آج رات تو میرے ملک میں رہی تو تمہیں 3 طلاق۔ ایک دم اس کو ہوش ہے، کوئی مارا گیا، ہوں کی کرا، تو اس نے سارے علماء اکٹھے کر لی کہ بھئی اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا اس کو ملک سے باہر نکالو تو تبھی طلاق نہیں پڑے گی، اگر رات آ گئی تو طلاق تو پڑ جائے گی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں کتوں باہر کٹا، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ اٹھا کے لندن بھیج دو، گھوڑا ہے سب سے تیز رفتار، اور حکومت ہے اس کی میرے ضلع ملتان تک، کاشغر تک، اتنی لمبی حکومت۔ تو اس نے کہا ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ کہا ابو یوسف ہے، کہ ان کا نام یعقوب تھا، ابو یوسف، کون سے بلاؤ؟ امام ابو یوسف آ گیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھے، بہت غریب تھے، اور چند دن پہلے ان کے ایک یہودی طاقت اور مالدار نے گلی تنگ کر دی، دیوار آگے کر دی، ناجائز تجاوزات۔ تو امام ابو یوسف نے کہا یار غریبوں کی گلی تو تنگ نہ کر، تو اس نے آگے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا گلی۔ تو فقیر دے پتر نو روٹی نہیں لگتی، پالکی کتوں لبنی؟ تو اس نے کہا ابو یوسف کوئی راستہ ہے طلاق سے بچنے کا؟ تو انہوں نے بغیر سوچے فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے ان کو حیران ہو کے دیکھا بھی کیسے نہیں ہوگی، تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی بادشاہی میں نہیں ہیں، اللہ کی، طلاق نہیں ہوگی، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، یہ کیا فتنہ فساد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ وہ اس کے جان میں جان آئی، اس نے فوراً 1,00,000 درہم نقد انعام کا حکم دیا،
اور ساتھ ہی اسی وقت پوری اسلامی اسٹیٹ کا چیف جسٹس کا اعلان کیا. اور جب جانے لگے تو کہنے لگا ٹھہر جائیں. پالکی منگوائی اور بٹھا کر 4 غلاموں سے کہا ان کو کندھوں پہ بٹھا کے ان کے گھر چھوڑ کر آؤ. جب وہ گلی کے کنارے پر پہنچے تو کہنے میں ایتھے ہی لا چھوڑو، ایتھے رکھو پالکی، ایتھے رکھو. کوئی یہودی کو بلاؤ. یہودی آ گیا، کہنے کہ دیکھ لیں میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب ہماری گلی کا راستہ کھلا کر گلی میں کر دیں. تو بھائیو یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، انہیں اللہ کی رکھو، ان پر کوئی لیبل نہ لگاؤ. اپنے دلوں پر بھی کوئی لیبل نہ لگاؤ. اپنے اوپر مسلم بنو، مومن بنو، امت بنو، اپنے عقائد پر پکے رہو، لیکن دوسروں کے عقائد کے چکر میں ان کو کفر تک نہ پہنچاؤ. تھوڑی دنیا کافر پڑی ہے مسلمان بنانے کی، کتنی ہماری نسل ڈرگز کا شکار ہو گئی، ان پر محنت کریں. پچھلے سال اگست میں آئی تھی ہماری جماعت تھی، اب تو میں ویسے آیا تھا فیملی ٹور پر، تو وہ پریسٹن میں ہم جیل میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچے گوروں کے بچوں سے زیادہ ہیں جیل میں. مسلمانوں کے بچے ریشو وائز کہ جتنی پاپولیشن مسلم ہے اس کے لحاظ سے ان کے بچے جیلوں میں زیادہ ہیں. کیوں ہماری نسل ڈرگ بیچنے پہ آ گئی، کیوں جرائم پر آ گئی؟ آپ کا علماء کا کام ہے کہ آپ اپنی نسل کو سنبھالیں. کرنے کے تھوڑے کم اور بھی دکھ ہیں زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے. بڑے زمانے بعد ایک سٹیج ملا ہے جس میں امت کی دعوت ہو رہی، امت کی دعوت. میں نے رائمنڈ میں پڑھا، رائمنڈ میں گورنمنٹ کالج سے نکلا 3 دن کے لیے، اللہ نے 4 مہینے لگوا دیے. پھر مدرسے کا شوق ہوا تو وہیں رائمنڈ مرکز میں 7 سال میں واللہ میرے استادوں میں سے کسی استاد نے کسی مسلمان فرقے کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. وہ چیز ہمارے خمیر میں اتار دی انہوں نے ہمیں امت پناہ سکھایا، ہمیں فرقہ واریت نہیں سکھایا. میں مجبور ہوں یہ کہنے پر 7 برس میں ایک لفظ کسی کے رد میں نہیں بولا. ہمیں کیا بننا ہے یہ بتاتے رہے، وہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں بتایا. تو سب سے محبت کرو، سب سے محبت سے تو دل جیتے جا سکتے ہیں، نفرتوں سے آپ کیا کرو. تو میں نیت کرتے ہو جب اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت ضرور لگانا، سننا پڑتا. پانی دینے